کہیں قرآن کی تلاوت زہرا، کہیں کعبے کی جلالت زہرا، کہیں ایمان کی حرارت زہرا، کہیں قدرت کی مشیت زہرا۔ ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے رسالت تجھے ماں کہتی ہے۔ تیرے شبر کی اداؤں پہ فدا ہے الیاس، تیرے شبر کی اداؤں پہ فدا ہے الیاس۔ صبر ایوب سے افضل تیرے شبیر کی پیاس۔ اہل وفاؤں کا پیمبر تیرا بیٹا عباس، اور زینب تیری عظمت کی مکمل عکاس۔ اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں۔ دیا کعبہ کو بھی سیرت سے اجالا تو نے، دیا کعبہ کو بھی سیرت سے اجالا تو نے، بخشا قرآن کو بھی عظمت کا حوالہ تو نے۔ اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اس طرح اپنی کنیزوں کو بھی ڈھالا تو نے۔ اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے، تیری فضا تیرے قرآن کی زباں بولتی ہے۔ تیرے رشتہ کے لیے عرش سے تارا اترا، تیرے رشتے کے لیے عرش سے تارا اترا، بن کے دولہا تیرے گھر آیا وقار کعبہ۔ ہر سمندر کو تیرے مہر میں رب نے رکھا، عرش اعظم پہ مشیت نے تیرا عقد پڑھا۔ ہار آیا نہ کوئی قیمتی زیور آیا، منہ دکھائی میں تیری سورہ کوثر آیا۔ لے لیے خلد میں آدم سے لباس جنت، لے لیے خلد میں آدم سے لباس جنت، تیرے شہزادوں کی رضوان نے کی ہے خدمت۔ تھے وہ آدم کے ہوئی خاک سے ان کی خلقت، تھے وہ آدم کے ہوئی خاک سے ان کی خلقت، عرش سے لائے تیرا نور نبی رحمت۔ مرتبے تیرے رسولوں سے بڑے ہیں زہرا، مرتبے تیرے رسولوں سے بڑے ہیں زہرا، خود محمد تیری ڈیوڑی پہ کھڑے ہیں زہرا۔ پوری دنیا میں ہے زہرا کے سوا گھر کس کا، پوری دنیا میں ہے زہرا کے سوا گھر کس کا، بھوک میں بھی جہاں مسکینوں پہ ہوتی ہے عطا۔ سب ہوں روزے سے مگر بانٹ دیں سب اپنی غذا، سب ہوں روزے سے مگر بانٹ دیں سب اپنی غذا، عرش پہ جا کے فرشتوں نے کہا تو ہوگا۔ عظمتیں سب در زہرا کی بھکاری نکلی، عظمتیں سب در زہرا کی بھکاری نکلیں، روٹیاں دہر کے سورے سے بھی بھاری نکلیں۔ چادر فاطمہ آسان نہیں تیری ثنا، چادر فاطمہ آسان نہیں تیری ثنا، تیرے پیوند سے ترکیب ہوئی کرب بلا۔ آیتوں نے تیری غربت کا وہ منظر دیکھا، پاؤں کھل جاتے ہیں ڈھکتی تھیں اگر سر زہرا۔ تو مگر نور کا عنوان بھی تفسیر بھی ہے، تو مگر نور کا عنوان بھی تفسیر بھی ہے، پنجے تن بھی تیرے سائے میں ہے جبریل بھی ہے۔ قلقفا ہے تیری چوکھٹ کے شرف کا آغاز، قلقفا ہے تیری چوکھٹ کے شرف کا آغاز، لافتہ کو تیرے شوہر کی شجاعت پہ ہے ناز، حلتا تیرے قبیلے کی عطا کا انداز، انما نے تیری چادر کے تلے کھولا یہ راز۔ خود خدا بھی کوئی پوشیدہ خزانہ ہوتا، تو نہ ہوتی تو نہ دنیا نہ زمانہ ہوتا،
یہ زمین اور یہ افلاک تیرے صدقے میں، حق نے پانی کو کیا پاک تیرے صدقے میں، عرش کو چھونے لگی خاک تیرے صدقے میں، خود ملک لے گئے خوراک تیرے صدقے میں، تیری تخلیق بھی صد نازش رب ہے زہرا، تیری تخلیق بھی صد نازش رب ہے زہرا، تو محمد کے تعارف کا سبب ہے زہرا، تو محمد کے تعارف کا سبب ہے زہرا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا حجاب زینب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اور جو جس مقام سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں سب کی خدمت میں عرض ادب اور آپ لوگوں سے وہی ایک استدعا کہ ہمارے پروگرام کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، امیزون ٹی وی، فائبر ٹی وی
اور اسے ایپل ٹی وی سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام کربلا مقدسہ سے روزانہ لائیو پروگرام نشر ہونے والا واحد پروگرام ہے، اور یہ چینل بھی باقاعدہ بنیاد پر قائم ہوا ہے، واحد چینل ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے استدعا کروں گا، اسے اپریشیٹ کیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں مزید بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کی نعمتوں کا امتحان یہی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اور یقین جانیے میں اپنی ذات کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی زبان، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اگر کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو زبان ہے، اس زبان میں یہ پروگرام آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور ہم اس کا احترام اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معارف دین کی معلومات کو اس چینل کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً آپ لوگ اسے ملاحظہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا جی چاہتا ہے کہ روزانہ آپ کے لیے نئی سے نئے پروگرام اور نئی سے نئی بات کو آپ کے حضور پیش کر سکیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئے انداز میں ہے۔ نئے انداز میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری کیفیت بدلتی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ہمیں نئی عطائیں کرتا ہے، نئے احساسات دیتا ہے، نئے فکروں کی ترجمانی کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہی خداوند متعال کی عطا ہے، اور یہی خداوند متعال کا ذرہ نوازی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں، اور ان اولیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دیا ہے ان کے بارے میں ہمیشہ کوشش کریں۔ ہم ان کی معرفت، ان کے بارے میں بات بے حد اکمل نہیں کر سکتے، ہاں کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے معارف کو آپ کے حضور پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو لہذا ایک بات جو چلی وہ آیت الکرسی کے بارے میں ہے۔ آیت الکرسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی عزت دی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی ہمارے ہاں عموماً جو شخص جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی یقیناً اضافہ علمی کا سبب ہو۔ تو خداوند متعال نے آیت الکرسی کو بہت بڑی شان دی ہے۔ تو افضل من جمیع کتب اللہ، روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ افضل من جمیع کتب اللہ، اسے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں سے افضل قرار دیا ہے۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سے سب سے افضل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ انہا ما قریت فی بیت الا حجر شیطان الا حجر ابلیس 30 یوما، جس گھر کے اندر یہ ایک مرتبہ پڑھ دی جائے آیت الکرسی، اس گھر سے 30 دن کے لیے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیا ولا يدخلہ ساحر ولا ساحرہ 40 یوما، اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے اس گھر میں 40 دن تک ساحر اور ساحرہ یعنی جادوگر یا جادوگرنی کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کہا ان ابلیس فزع عند نزولها، اور ابلیس علیہ اللعن والعذاب بھی اس کے نزول کے وقت گریہ و بکا کرنے لگ گیا تھا۔ پھر ایک اور جگہ آیا ان من قرأھا بنی علیہ حائط من حدید، جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ایک دیوار لوہے کی بنا دیتا ہے۔ اب لوہے سے مراد یہی ہے کہ ایک مضبوط ایسا حصار بنا دیتا ہے جس کے اندر اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ آیا من قرأھا یہون اللہ علیہ سکرات الموت، جو اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مرتے وقت سکرات موت کے جو وقت ہے، آخری موت کا وقت ہے، جان کنی کا وقت جسے ہم یاد کرتے ہیں، وہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آیا من قرأھا مرتن محیا اسمہ من دیوان الاشقیاء و حرف اللہ عنہ الف مکارہ فی الدنیا، اور جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اس کو ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جو پڑھے گا اس کا شقی یعنی بدبختوں کے رجسٹر سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کی مکارہ، مکروہ کی جمع ہوتی ہے مکارہ، یعنی جو بری چیزیں ہیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ الف مکروہ من مکارہ الآخرہ، یعنی الف مکروہ من مکارہ الدنیا
1000 मकरूह चीज़ें दुनिया से और 1000 मकरूह चीज़ें आखिरत की उससे दूर कर देता है। ऐसर मकरूह दुनिया अल फ़क्र, उन मकरूहात दुनिया में से सबसे आसान जो चीज़ है वो फ़क्र यानी तंगदस्ती है। और फिर कहा कि ऐसर मकरूह आखिरा अल कब्र, और सबसे सख्त यानी आसान तरीन जो सख्ती है इंसान के लिए, मकरूह चीज़ों में से आसान तरीन जो चीज़ है आखिरत में से वो कब्र है, यानी कब्र के अंदर उसके लिए आसानी हो जाती है। और फिर आया कहा कि मन करा सलास मर्रातिन इस्तग़फ़रत लहुल मलाइका, जो 3 मरतबा पढ़ता है उसके लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। मन करा अरबा मर्रातिन, क्या होता है उसके लिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम उसके लिए दुआ करते हैं। और फिर कहा कि मन करा खम्स मर्रातिन कतबल्लाहु इस्महु फी दीवानिल अबरार वस्तग़फ़र लहुल हितानो फिल जब्बार, कहा कि जो शख्स 5 मरतबा इसे पढ़ लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम अबरार लोगों के नाम के अंदर, अबरार लोगों के दफ्तर के अंदर उसका नाम लिख लेता है। और फिर एक और रिवायत में मन करा सब मर्रात उग़लिक़त अन्हु अब्वाबुन नीरान, जो शख्स इसको 7 मरतबा पढ़ लेता है उसके लिए जहन्नुम की आग के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। मन करा समान मर्रात फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्ना, और जिसने इसे 8 मरतबा पढ़ा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वमन करा 30 मर्रात कफ़ा कुफ़िया हम दुनिया वल आखिरा, जो शख्स इसे 9 मरतबा पढ़ लेता है दुनिया और आखिरत का गम उससे दूर हो जाता है। फिर कहा मन करा 10 मर्रात, जो इसे 10 मरतबा पढ़ लेता है क्या होता है, नज़र अल्लाहु इलैहि बिर्रहमा वमन नज़र अल्लाहु इलैहि बिर्रहमा फला यज़रिब, क्या हुआ, फला युअव्विब, कहा कि अल्लाह तबारक जो इसे 10 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर रहमत की निगाह करता है, और जिस पे अल्लाह की निगाह रहमत हो जाए उस पर अजाब नहीं हुआ करता है। फिर कहा ये क्या है, सैयदुल कुरान सूरतुल बकर, ठीक है, कुरान की जो सैयद वो है ना सूरत, सरदार सूरत जो है वो सूरह बकर है। सूरतुल बकर सैयदात को सूरतुल बकर होवा आयतुल कुर्सी, और आयतुल कुर्सी जो है सूरह बकरा की भी सरदार है। मन करा मर्रतन वाहिदा हर्रमल्लाहु सुलुसा जसदहु अलन नार, एक और रिवायत में आया कि जो शख्स इसे 1 मरतबा पढ़ लेता है उसका 1/3 जिस्म आतिश जहन्नुम पर हराम हो जाता है। और मन करा मर्रतन हर्रमल्लाहु सुलुसा ये जसदहु अलन नार, जो शख्स 2 मरतबा पढ़ लेता है उसका 2/3 बदन आतिश जहन्नुम पर हराम हो जाता है। फिर कहा कि जो शख्स मन कराहा सलास मर्रात हर्रमल्लाहु जमिया जसदहु अलन नार, जो शख्स इसे 3 मरतबा पढ़ लेता है ना अल्लाह तबारक व तआला उसका सारा बदन आतिश जहन्नुम पर हराम कर देता है। अच्छा, मैं एक और बात भी अर्ज करना चाह रहा हूँ क्योंकि बातें काफ़ी सारी होती हैं, वक्त कम होता है, जी चाहता है आपसे बातें करते ही रहें, क्योंकि हमारी आपकी मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वजह से है, और करबला हमें आपसे मुतवस्सिल करती है, और ये चैनल हमारे और आपके दरमियान इर्तिबात का ज़रिया है, और ये मोहब्बतें हमें माइल करती हैं आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाते रहें। आइए आप भी करबला में आकर देखिए कितना हकीकत सुकून है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल का करम है कि हम करबला में मौजूद हैं और आप यकीनन हमारे दिल के अंदर मौजूद हैं। आइए आप भी करबला में आके अपना हिस्सा लीजिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजहार अकीदत को वाज़ेह अंदाज में खुद बयान कीजिए। हम आप तक इजहार अकीदत को बयान करने के चंद तरीके और बयान करते हैं। कहा असबाब तौफीक के लिए काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मैं उनमें से खास बातें जो बता रहा हूँ वो है असबाब तौफीक में से 6 चीज़ें आपके हुजूर बता रहा हूँ। सदका, कहा कि एक सदका दें, आप इससे तौफीकात में इजाफा हो जाता है। और एक मरतबा एक यहूदी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये शख्स जाएगा तो इसे आज इसने मर जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। वो गया वहाँ पे और उसके पास कुछ माल जो कुछ भी था उसने उसमें से एक हिस्से को तकसीम कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था मर गया होगा, लोग गए देखा कि वो तो जिंदा है। पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे खुद से पूछो। उसने कहा कि मैंने आज सदका दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका इंसान को मौत से भी बचा देता है। आप देखिए इसके बिस्तर के नीचे एक सांप बैठा हुआ है, इसके सदका देने की वजह से उस सांप ने इसे नहीं डसा है।
پھر کہا کہ برُ الوالدین، ماں باپ سے نیکی کرنا بھی انسان کے لیے توفیقات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے وہ زندہ ہی ہوں، وہ مر بھی گئے ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ صلہ رحم، رحم کیا ہوتے ہیں؟ وہ عزیز اقربا، بہن بھائی رشتہ دار وہ ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی اچھائی کریں، بھلائی کریں۔ کہا کہ ان صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اہلھا غیر و اخیار۔ کہا کہ صلہ ارحام جو ہے اس کے ذریعے سے ہی ملک بنتے ہیں، آپس میں پیار محبت کی وجہ سے ملک آباد ہوتے ہیں، اور عمر میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اہل جو ہیں اچھے کیوں نہ ہوں، اچھے نہ بھی ہوں، تو یہ صلہ رحم اس کا نتیجہ دیتا ہے۔ اور چوتھا سبب جو ہے وہ ہے الدعا، دعا مانگنا بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ پھر پانچواں قسم ہے قضاء حوائج الناس، ایک تو تھے رشتہ دار، پھر اس کے بعد ہے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا۔ یہ انسان کے لیے توفیقات کا لانے کا سبب بنتا ہے، اسباب توفیق میں سے ہیں۔ اور پھر کہا چھٹا سبب جو ہے ترک ذنوب ہے، گناہوں سے ترک کر دینا، گناہوں کا ترک کر دینا، گناہوں سے دور رہنا انسان کے لیے اچھی چیزیں لے کر آتا ہے اور انسان کے لیے نیکیاں لے کر آتا ہے۔ لہذا انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے استغفار، اور بھی کافی سارے ہو سکتے ہیں، اذکار معینہ ہیں، درود ہیں، استغفار ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، قناعت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، طلب علم کرنا ہے، طاعت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان اسباب میں سے یہ 6 اسباب جو تھے بہت ہی زیادہ کارگر ہیں۔ کون کون سے؟ صدقہ، بر والدین، صلہ رحم، دعا، قضاء حوائج الناس اور ترک ذنوب۔ اب آ جاتے ہیں ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے اوپر۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے جناب مریم علیہ السلام پہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا ہے ان اللہ صفا کے علی نساء العالمین، تمام عالمین پہ انہیں جب فضیلت دی گئی ہے تو سیدہ کو کس طریقے سے جناب مریم پر فضیلت ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ جو کہ محمد فاضل مسعودی نے اپنی کتاب اسرار فاطمیہ میں چند چیزیں لکھی ہیں جن میں سے کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو یقیناً جو خواتین جنت ہیں وہ سب خواتین میں سے چنی ہوئی خواتین ہیں، تو ان کے اندر جناب مریم سلام اللہ علیہ بھی ہیں۔ لہذا جب جناب مریم علیہ السلام موجود ہیں جنت کے اندر، جناب سیدہ ان کی سردار ہیں، تو یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام عالمین کی سرداروں کے اوپر بھی سردار ہیں، تو یقیناً تمام عالمین پر سردار بھی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ایک کہا گیا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ تو کیا تھیں؟ وہ تھیں تمام عالمین کی خواتین کی سردار تھی، استفاء کے علی نساء العالمین کے تحت جناب مریم جو تھی تمام عالمین کے اوپر سردار تھی، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیسے سردار ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں تمام عالمین کی سردار ہیں، جبکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اس وقت کی خاص زمانے کی سردار تھیں۔ لہٰذا باتیں چلتی رہیں گی، انشاءاللہ مزید بھی آپ کے سامنے مزید گفت و شنید ہوتی رہے گی۔ آپ سکرین کے اوپر لکھا ہوا یہ نمبر دیکھتے رہتے ہیں 0096477299111424، اس پر اپنے پیام بھیجیے تاکہ ہم آپ کے پیام بھی یہاں پر پڑھ سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں
کاش میں دیے دوران کا زمانہ دیکھوں باروے ہے در کرار کا چہرہ دیکھوں کاش میں دیے دوران کا زمانہ دیکھوں کاش میں دیے دوران پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں کاش میں سلام بر کربلا، سلام بر امام حسین علیہ السلام، سلام بر عباس علیہ السلام، سلام بر شہیدان کربلا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ سے بہت زیادہ دور ہیں لیکن ہر لحظہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ مولا اپنی زیارت ہمیں نصیب فرمائے دیجئے۔ ایک اور مومن ملتے ہیں۔ یا ابا عبداللہ علیہ السلام، تمام مریضوں کے لیے دعا گو ہوں میں، مولا ہمارے مریض کو بھی شفا دے دیجئے اور ہم سب کے دلوں کو امن و آشتی عطا فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم، بہت زیادہ التماس دعا ہے ہمارے خانوادے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے حضور دعا کیجئے۔ مولا عباس علیہ السلام کو ہمارا سلام پہنچائیے گا، بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم آپ کے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا ہمارے مریضوں کو شفا دے دیجئے، مولا آپ کی زیارت کے لیے دل چاہ رہا ہے، مولا ہمیں اذن زیارت عطا فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام بر امام حسین علیہ السلام، مولا آپ پر قربان ہو جاؤں یا امام حسین علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں اپنے خانوادے سمیت آپ کے پاس پا پیادہ آئیں نجف سے کربلا تک، مولا ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام بر حسین علیہ السلام، آپ کے سوکھے ہونٹوں پر سلام ہو میرے پیارے مولا، ہمارے گھر کی جو بھی مشکلیں ہیں انہیں حل کیجئے، مولا میری بہن کی جو دعا ہے اسے قبول فرمائیے، اسے ایک بیٹا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائیے، مولا چشم گریان آپ سے دعا گو ہوں، ہماری دعائیں جناب رقیہ کا صدقہ قبول فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام سے دعا کیجئے گا کہ ہمارے کاموں میں جو گرہ پڑ گئی ہے اسے کھلوا دیں، امام حسین علیہ السلام سے کہیے گا ہمیں بھی اپنی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یا امام حسین علیہ السلام ہمیں اپنی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، ہم دور سے آپ کی زیارت کرتے ہیں جی بھر آتا ہے لیکن ہمیں نزدیک سے بھی اپنی زیارت نصیب فرمائیے نا، مولا ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام کربلا، اے کربلا تیرے لیے بہت زیادہ دل تنگ ہو گیا ہے، دل تڑپتا ہے تیری زیارت کے لیے، مولا امام حسین علیہ السلام کے در پہ آنے کی ہمیں بھی توفیق طلب کر امام حسین علیہ السلام سے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام امام حسین علیہ السلام، ہم سب کی مدد کیجئے، مولا امام حسین علیہ السلام آپ کو پسند کرتے ہیں، مولا آپ سے محبت کرتے ہیں، مولا ہم سب کا سلام ہو آپ پر، مولا ہم سب اتنی لیاقت تو نہیں رکھ سکے آج تک کہ آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں، مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اپنی زیارت عطا فرمائیے، مولا ہمیں اپنے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے گھر کی پریشانیاں دور فرمائیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔